ہزار سوم کی قیامت صغریٰ کی 3 فصلیں گزر چکی ہیں. آج چوتھی فصل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے شمعدان کا قصہ کیا ہے. مصنف ڈاکٹر عبدالعزیز کامل جنہوں نے کتاب 1999 میں لکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ آج کل 7 گوشیہ مقدس شمعدان کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ یہودیوں کے نزدیک بڑی دینی نشانی ہے جو تخلیق کائنات سے ان 7 دنوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کا ذکر تورات میں ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ 7ویں دن کی تاج پوشی کریں گے. اسی لیے انہوں نے اس کو اسرائیلی حکومت کا سرکاری نشان بنا دیا ہے. اسرائیلی حکومت کے سکوں پر وہ نقش ہے، کاغذ کے نوٹوں پر چھپا ہوا ہے، محفلوں اور کلیساؤں کے اسٹیجوں پر وہ نمایاں طور پر دکھایا جاتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قدس الاقداس مقدس ہیکل اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ اس کو یعنی شمعدان کو اس میں روشن کیا جائے گا. آج وہ اس مذہبی، تاریخی اور سیاسی نشانی کو ایک حقیقت اور واقعہ بنانا چاہتے ہیں. 7 پہلوؤں والا شمعدان صرف ایک نہیں ہوگا. اس وقت قدیم شمعدان کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں اور نئے شمعدان بھی تیار کیے جا رہے ہیں. ہیکل کے بانی تنظیم کے لیڈر باروخ ابن یوسف نے اگست 1997 میں فرانسیسی نیوز ایجنسی کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا ان کی تنظیم نے ایک زبردست سونے کا شمعدان امریکہ میں تیار کر لیا ہے، اسے اسرائیل منتقل بھی کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی تنظیم نے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر ان حاخاموں یعنی مذہبی ذمہ داروں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے جو ہیکل میں انجام دیے جانے والے مذہبی شعائر کو بہتر طریقے پر ادا کر سکیں. مصر کا ایک یہودی ملینئر جس کا نام موسیٰ فرخ ہے، اس نے اپنے دوست بنیامین سابق وزیر اعظم کی دعاؤں کے ساتھ وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ میں دوسرے سونے کے شمعدان کی تیاری کا کام شروع کیا تھا جہاں وہ الماس کی تجارت کرتا تھا. قدس کے میئر ایہود المرد کا بیان ہے کہ وہ شمعدان بنا کر تیار کر چکا اور خیمہ اجتماع عہد و پیمان بھی تیار کر چکا ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہیکل میں اسے بھی رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ اس خیمے کا رمز ہے جس میں حضرت موسیٰ کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تھی اور فرشتوں نے یہودیوں کی عظمت کی خوشخبری دی تھی. یہ خیمہ خالص سونے کے تاروں سے بنایا گیا ہے. اس ملینئر نے اس خیمے کو تیار کر کے نتنیاہو کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا. یہ اس شمعدان کے علاوہ ہے جس کے لیے اس ملینئر نے 15 ملین امریکی ڈالر خرچ کیے. بڑے تاریخی شمعدان کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 586 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا تو وہ محفوظ رہ گیا تھا لیکن مل نہ سکا. صدیوں سے یہودی اس کے حصول کے خواب دیکھ رہے ہیں اور بعض پیشین گوئیوں کے انتظار میں اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. موجودہ دور میں پھر اس کی تلاش کی مہم تیز ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ 90 کی دہائی میں ویٹیکن کے گوداموں کے تجسس میں تمام حدود کو بھی پار کر گئے کیونکہ ان کو یہ خبر ملی تھی کہ ویٹیکن کے کسی گودام کی دہلیز میں شمعدان موجود ہے. واقعہ آیا گیا ہو گیا لیکن موجودہ یہودی مفقود شمعدان فراموش نہ کر سکے. ماہ ستمبر 1995 میں اسرائیلی مذہبی امور کے وزیر شمعون شہریت کی پوپ جان پال دوم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے اس قدیم مقدس شمعدان کی تلاش و جستجو میں مدد طلب کی جس کا وزن 60 کلو گرام سونے کا تھا. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ شمعدان شاہ ٹائٹس کے دور میں جس نے 70 عیسوی میں ہیکل کو منہدم کیا تھا
روم لایا گیا تھا۔ ایک اور مسئلہ ہے تابوت کا۔ تابوت کیا ہے؟ ایک اور کہانی ہیکل سے تعلق رکھتی ہے جس کے گرد بڑی بحث چل رہی ہے، وہ تابوت کی کہانی ہے۔ وہ تابوت جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اور جس کو حضرت سموئیل کے زمانے میں فرشتوں نے بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچا دیا تھا تاکہ حضرت طالوت کا استحقاق بادشاہت ثابت ہو سکے، وہ برحق ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ لیکن یہودی افسانوی تابوت کچھ اور ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ تابوت انہیں دوبارہ حاصل ہوگا جو دشمنوں سے معرکہ آرائیوں میں ان کے ساتھ رہے گا اور انہیں اس کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی دوبارہ اس تابوت کو دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ تابوت کی تلاش آج سن 2000 کے بخار کی ایک کیفیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہودی روایات بتاتی ہے کہ تابوت ہیکل میں مقام قدس الاقداس میں رکھا تھا۔ اس میں تورات کی تختیاں اور دیگر متروکات حضرت موسیٰ و حضرت ہارون تھے۔ اتنی بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے دور کے خاتمے کے ساتھ یہ علامتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اگر ان کی فضیلت باقی تھی تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وارث ہوتی، جس طرح امت مسلمہ کو مسجد اقصیٰ کی میراث ملی اور سرزمین مقدس ان کے قبضے میں آئی۔ لیکن ہر حال میں یہودی اس کے قائل ہے کہ ہیکل میں تابوت بھی ضروری ہے تاکہ اس کی دینی حیثیت پوری طرح مکمل ہو جائے۔ لیکن تابوت ہے کہاں؟ اس کی کہانی ایک اور کہانی ہے۔ اسرائیلی اخبار معارف فروری 1997 کے شمارے میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ عہد کا تابوت ایتھوپیا میں موجود ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ اور یہودی تاریخ کے ماہر کا یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹے فلیک نے جو ملکہ بلقیس سے پیدا ہوئے تھے، تابوت کو والد کی وفات کے بعد حبشہ یعنی ایتھوپیا منتقل کر دیا تھا۔ مقالہ نگار نے ان واقعات کو تورات کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہیکل تابوت کے بغیر بے معنی ہے، اور تابوت مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے جیسا کہ بعض یہودی تنظیمیں سمجھتی ہیں۔ تلاش اور کھدائی کی تمام کوششیں ہرگز کسی نتیجے تک وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اخبار نے مقالہ نگار کی ان تحقیقات کو نقل کرنے کے بعد لکھا تھا کہ عہد کا تابوت ایتھوپیا کے شمال میں شہر اخسوم، جو حبشے کا قدیم سلیمان اور ملکہ بلقیس کے زمانے میں دارالخلافت تھا اور جس پر فلیک کی حکومت اپنی والدہ کے بعد 25 سال تک قائم رہی، اس کے قریب ایک جگہ پر موجود ہے۔ پھر اخبار نے مزید لکھا تھا، سوائے چند بڑے ذمہ داروں کے کوئی بھی اس پوشیدہ جگہ سے واقف نہیں ہے۔ تابوت کی جگہ کے سلسلے میں ایک اور رائے ہے جو کئی یہودی تنظیموں میں رائج ہے، اور وہ یہ کہ تابوت قدس الاقداس کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ہے، یعنی اس زمین کے نیچے جس پر قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے۔ یہی رائے زیادہ تر تسلیم کی جاتی ہے، اور اسی بنا پر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اراضی کے نیچے کھدائی کا کام شروع کیا گیا تھا کہ یہودی مسجد کے دالانوں میں داخل نہ ہو، مبادا ان کا پیر اس جگہ پر پڑ جائے جس کے نیچے تابوت ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں تابوت کی تلاش جاری ہے، اور اس کا حصول ان کے نزدیک ضروری ہے تاکہ تورات کی تختیاں اور دیگر مقدس اشیاء ہاتھ لگ سکیں۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے یہودی آثار قدیمہ کے دعووں کے بعد بعض اخبارات نے ایک یہودی تنظیم کے ان دعووں کو بھی نقل کیا کہ احرام کے نیچے بھی یہودی آثار قدیمہ ہیں۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد کے مزامیر زبور، جس کو یہودی مصر لے کر گئے تھے، احرام کے نیچے دفن ہے، جس کی تعمیر میں یہودیوں سے بیگار لیا گیا تھا۔ ذرا غور فرمائیں، ایک طرف یہودیوں کا یہ جنون ہے اور قدیم ماضی کی دریافت اور مذہبی آثار کی تلاش میں وہ جان و دل سے لگے ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں جن کو
جن کی سیاست کو دین سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور جن کے دشمنوں کے ایجنٹ اور نمائندہ لیڈران سیکولرزم لا دینیت کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے۔ بعض اخبارات نے یہ خبر شائع کی تھی کہ یاسر عرفات نے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ہیکل کے نقشے کی تصاویر جو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر قائم کیا جائے گا عرب لیگ کی مجلس اور لجنۃ القدس یعنی قدس کمیٹی کے ممبروں کے سامنے پیش کی، اور روز الیوسف میگزین کے شمارہ 5/5/1997 میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ یاسر عرفات نے حسنی مبارک کو یہ تصویریں دکھائیں، اور مصری صحافی عادل حمودہ کا بیان ہے کہ یاسر عرفات نے قاہرہ میں متعدد صحافیوں سے ملاقات کے دوران مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا، اور انہوں نے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ دنیا کے یہودیوں نے ایک پروجیکٹ یعنی تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے $1 ملین کا چندہ دیا ہے۔ 5/3/1997 میں اخبار الحیات میں لکھا کہ حسنی مبارک نے نتنیاہو کی قاہرہ آمد کے موقع پر ملاقات کے دوران اسرائیلی حکومت کے تیار کردہ وہ نقشے جات دکھائے جو تیسرے ہیکل سے متعلق ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ مصر کے باخبر ذرائع کا بیان ہے کہ نتنیاہو نے حسنی مبارک کے سامنے ان منصوبوں اور مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے نقشوں سے انکار نہیں کیا۔ نتنیاہو نے 1997 میں کرسمس کے موقع پر تیسرے ہیکل کا ماڈل روم کے بشپ موسیالوم کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ وہ ماڈل چاندی کے ایک نقشے پر دکھایا گیا تھا جس میں شہر قدس دونوں مسجدوں سے خالی دکھایا گیا تھا۔ شہر قدس میں نہ مسجد اقصیٰ نہ قبۃ الصخرہ۔ جب فلسطینیوں کی طرف سے اس پر اعتراض ہوا تو ترجمان نے ایک ایجنسی کو بیان دیا کہ ہم اس غلطی پر معذرت خواہ ہیں، ہم غور نہیں کر سکے کہ ماڈل میں مسجد اقصیٰ کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات اور اہم باقی رہ گئی کہ یہودی جس کو مقدس مذبح کہتے ہیں اور جس کا ہیکل کی روایات سے گہرا تعلق ہے، باقاعدہ تیار کیا جا چکا ہے۔ ہیکل کی بعض تعمیر تحریک نامی تنظیم نے بحر میت ڈیڈ سی کے قریب ایک علاقے میں یہ مذبح بنا لیا ہے، اور وہ اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ کسی بھی مناسب وقت پر اسے منتقل کر کے ہیکل کی تعمیرات کے درمیان میں سجا دیا جائے گا۔ الخلیج اخبار نے 16/11/1997 میں یہ خبر شائع کی تھی کہ معدنیات سے متعلق صنعتوں کی اسرائیلی کمپنی نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا، اور اس کے معدنی اجزاء کو 30 میٹر کی لمبائی میں اس طرح اس نے تیار کیا جیسا کہ عہد قدیم میں مذبح تھا۔ اخبار نے نیوز ایجنسیوں کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ بحر میت کے قریب اس تیار شدہ مذبح کو قدس کے ہیکل اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے حال میں رکھنے کی بات ہوئی تھی، لیکن امن و امان کی صورتحال بگڑنے کے اندیشے سے اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اور اردن کے حدود کے محاذات میں ایک خاص محفوظ جگہ پر اسے رکھا گیا ہے۔ آخر مذبح کی تیاری میں اتنی جلدی کیوں؟ تعمیر سے پہلے مذبح کی تیاری میں جلدی کس لیے؟ اس میں کیا ذبح کیا جائے گا؟ اجمالاً جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے مذبح ایک اور افسانی روایت کے ڈرامے کو اسٹیج کرنے کے لیے تیار کیا ہے جو سن 2000 سے متعلق افسانوں کا ایک حصہ ہے۔ وہ افسانہ ہے سرخ 10ویں گائے کا۔ سرخ 10ویں گائے، یہ وہ یہودی ہیں جن سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائے ذبح کرو تو انہوں نے ایسے بہانے تراشے، اتنی باتیں بنائیں، اتنا ٹالنے کی کوشش کی، اور آخرکار حضرت موسیٰ سے تو یہ جیت نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو اپنے آرڈر کو نافذ کروا کے چھوڑا۔ بہرحال
سرخ 10ویں گائے کا افسانہ کیا ہے؟ اب آپ 5ویں فصل سنیں گے اور اس کا عنوان ہے 10ویں گائے جسے نکال لیا گیا ہے، یہودی کب اسے ذبح کریں گے؟ ہندو بھائی سن لے خاص طور پر کہ یہودیوں کو انتظار ہے، یہ ساری لڑائی اس دن کے لیے ہے جب وہ گائے ذبح کریں گے، ہیکل سلیمانی بلکہ ہیکل دجالی کے پاس۔ اس کے لیے شرم نہیں آتی ہندو بھائیوں کو کہ وہ یہودی جو گائے کھاتے ہیں صبح شام کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خاص طور پر ذبح کریں گے اس دن جب ان کا ہیکل تعمیر ہوگا، پھر بھی بے شرم اور بے حیا سناتن دھرم کے ماننے والے ان بدماشوں، مجرموں، حرامیوں کا ساتھ دیتے ہیں، صرف مسلم دشمنی میں، اسلام دشمنی میں جیسے پاگل اور باولے کتے ہوں، بھوکتے رہتے۔ سن لیں ہندو بھائی، سن لیں سناتن دھرمی، سن لیں کہ یہودی صبح شام گائے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جس بلڈنگ کو وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو نعوذ باللہ ڈھا کر، اس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک سرخ گائے کی تلاش ہے جو انہیں مل گئی ہے، اس کو وہ ذبح کریں گے مذبح میں جو اس ہیکل کے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے کیا قصہ ہے 10ویں گائے کا، تو کل تک انتظار کیجئے، کل اس 5ویں فصل کو انشاءاللہ پیش کیا جائے۔